السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد قاصد تھے۔ آپ کے والد کا نام کلسن رائے تھا۔ انہوں نے سلطان فیروز شاہ کے عہد میں اسلام قبول کیا اور ان کا نام شیخ عثمان رکھا گیا۔ وہ کپڑا بنتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 945 ہجری میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام شیخ حسین ہے، لیکن آپ مادھو لال حسین کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک برہمن لڑکے پر جس کا نام مادھو تھا عاشق ہوئے۔ عشق نے اپنا کام کیا۔ انتہائی عشق نے دونوں کے نام بھی یکجاں کر دیے اور بجائے شیخ حسین کے آپ مادھو لال حسین کہلانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب 7 سال کے ہوئے مکتب میں بھیجے گئے۔ حافظ ابو بکر سے 6 پارے حفظ کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعد اللہ سے تفسیر کا کچھ حصہ پڑھا۔ آپ تعلیم زیادہ دن جاری نہ رکھ سکے۔ ایک دن آپ مکتب میں درس لے رہے تھے کہ حضرت بہلول مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت بہلول کتب زمان تھے۔ وہ حضرت امام علی موسیٰ کے مزار سے لاہور تشریف لائے تھے۔ ان کو حضرت امام رضا کے مزار سے حکم ہوا تھا کہ وہ لاہور جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر توجہ دیں۔ چنانچہ وہ مسجد میں آئے اور حافظ ابو بکر سے آپ کا نام معلوم کر کے آپ سے دریا سے وضو کے لیے پانی لانے کو فرمایا۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت بہلول نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے آپ کے واسطے اس طرح دعا کی: یا الہی، اس بچے پر کرم کر، اس کو عرفان کی دولت سے مالا مال کر اور اپنا سچا عاشق بنا۔ حضرت بہلول نے حافظ ابو بکر سے فرمایا کہ ماہ رمضان قریب ہے، اس سال رمضان میں شیخ حسین قرآن سنائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے بہلول سے عرض کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو صرف 6 پارے حفظ ہیں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تم ضرور قرآن سناؤ گے۔ دریا جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے پانی لاؤ، اور ایک بات کا خیال رکھنا، وہاں جو بزرگ تمہیں ملے ان کی ہدایت پر عمل کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا پر جو گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں سے آپ کے منتظر ہیں۔ ان بزرگ نے آپ سے فرمایا کہ لوٹے کا پانی ان کے ہاتھ پر ڈال دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ ان بزرگ نے خوش ہو کر آپ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کی برکت سے آپ نے اس سال رمضان المبارک میں پورا قرآن پاک سنایا۔ حضرت شیخ بہلول نے آپ کو امام بنایا۔ حضرت شیخ بہلول نے آپ کو مرید کیا اور خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اب ان کا کام پورا ہو چکا تھا اور آپ سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے قبل حضرت شیخ بہلول نے آپ کو اس امر کی ہدایت فرمائی کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پابندی سے حاضر ہوا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 26 سال عبادت، ریاضت اور مجاہدے میں گزارے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر نہایت پابندی سے حاضر ہوتے، رات تلاوت کلام پاک اور عبادت میں گزارتے، دریا کے کنارے، اور حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرسکون یکسوئی پاتے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مکتب میں تفسیر کا درس لینے جاتے، وہاں عصر تک رہتے۔ عصر کی نماز کے بعد ذکر و فکر میں مشغول ہوتے، مغرب کی نماز ادا کر کے عشاء کی نماز تک نفل پڑھتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں فرق نہیں آتا تھا۔ آپ نے 12 برس تک نہایت پابندی سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ آخر اس حاضری کا صلہ آپ کو مل ہی گیا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول مزار مبارک پر حاضر تھے کہ نورانی صورت نمودار ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ پھر خود ہی بتایا کہ میں علی حجویری ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حال پر نہایت لطف و کرم فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا۔ آپ کو ولایت عطا فرمائی اور شراب و حدت سے مدہوش اور سرشار کیا اور فرمایا کہ اس خدمت کا صلہ ہے جو تم نے 12 سال کی ہے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ سعد اللہ سے تفسیر مدارک کا درس لے رہے تھے جب ایک آیت پر پہنچے جس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ اس جہان کی زندگی لہو و لعب ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعد اللہ سے اس کی وضاحت اور تشریح بیان کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے فلسفیانہ اور عالمانہ طور پر آپ کو سمجھایا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ تمام دنیا ہی لہو و لعب ہے۔ یہ سن کر آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں رکھ
رقص کرنے لگے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ جب اللہ پاک نے ساری دنیا کو بازی فرمایا ہے تو بس اس میں مصروف رہنا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کتابیں ایک کنویں میں ڈال دیں، داڑھی مونچھ کے بار سے سبکدوش ہوئے، جام آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور آپ گلی کوچوں اور بازاروں میں نشے کی حالت میں پھرتے تھے، طوائفوں میں جاتے، ناچ گانے میں ہمتن مشغول رہتے اور محفل نشاط میں شریک ہوتے تھے۔ غرض آپ نے ملاکیہ طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر و دستگیر حضرت شیخ بہلول کو چنیوٹ میں معلوم ہوا کہ آپ حضرت حسین شراب پیتے ہیں، مدہوش رہتے ہیں اور جادو شریعت سے بھٹک گئے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھنے کی غرض سے لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور مطمئن ہو کر واپس تشریف لے گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ بہلول کا وصال ہو گیا۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ مستانہ وار رباب پر ناچتے تھے۔ ایک روز شاہ درہ سے گزرتے ہوئے آپ کی نگاہ ایک نوجوان مسمی مادو پر پڑی۔ مادو برہمن لڑکے تھے، اس وقت ان کی عمر کوئی 16 سال کی تھی۔ ان کی شادی ہو چکی تھی۔ مادو کو دیکھنا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ان پر عاشق ہوئے۔ 16 سال تک آپ نے مادو کے مکان کا طواف کیا۔ مادو نے کچھ التفات نہیں برتا۔ آخر کار مادو پر آپ رحمت اللہ علیہ کے سچے عشق کا اثر پڑا۔ مادو آپ کی خدمت میں آنے جانے لگے اور آپ کے میناب سے شغل فرمانے لگے۔ مادو کے گھر والوں کو یہ بات سخت ناگوار تھی۔ رفتہ رفتہ مادو آپ سے قریب ہونے لگے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کا نام میاں محبوب الحق رکھا گیا، لیکن وہ مشہور مادو ہی کے نام سے ہیں۔ ایک دفعہ بسنت کے تہوار کے موقع پر مادو نے گلال لا کر آپ پر ڈالا۔ آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ ناچنے لگے۔ بعد ازاں آپ یہ تہوار منانے لگے۔ ایک دن قاضی لاہور نے آپ کو ڈھول پر ناچتے دیکھا۔ مخدوم الملک کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ اس نے چاہا کہ آپ کو سرزنش کرے۔ آپ نے قاضی لاہور سے فرمایا، کیوں قاضی صاحب؟ ارکان اسلام کے 5 ہیں، پہلا کلمہ توحید اور رسالت، اس میں تو ہم دونوں شریک ہیں۔ دوسرا نماز اور تیسرا روزہ، ان دونوں کو میں نے ترک کیا۔ چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج، اور دونوں کو تم نے ترک کیا۔ پھر کیا بات ہے کہ حسین ہی کو فقط مستوجب سزا قرار دیا جائے؟ قاضی صاحب یہ سن کر مسکرائے اور چلے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے قلندرانہ مشرب کی شکایت اکبر کے پاس پہنچی۔ اکبر نے آپ کو دربار میں بلایا۔ اکبر نے آپ سے دریافت کیا، اے درویش، سنا ہے تم خوددار سیدہ ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اس میں کیا شک ہے؟ اکبر نے پوچھا، اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ خدا تک کس طرح پہنچے؟ آپ نے جواب دیا، اے بادشاہ، میں خدا تک نہیں پہنچا بلکہ خدا مجھ تک پہنچا ہے۔ ایک درباری نے اس کا ثبوت مانگا۔ آپ نے اکبر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہندوستان کے سیاہ سفید کے مالک، موٹی سی بات ہے، اگر آپ نہ چاہتے تو یہ گدھا آپ تک کیسے پہنچتا؟ اکبر آپ کا یہ جواب سن کر خوش ہوا اور آپ کو عزت و احترام سے رخصت کیا۔ شہزادہ سلیم جو جہاں گیر کے لقب سے تخت پر بیٹھا آپ کا معتقد تھا، روزنامچہ لکھنے کی خدمت بہادر خان کے سپرد کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1008 ہجری میں وفات پائی۔ بوقت وفات آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ مزار لاہور میں واقع ہے۔ ہر سال میلہ چراغاں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حضرت مادو آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کے 16 خلیفہ تھے، جس میں سے 4 شاہ غریب کہلاتے تھے، 4 دیوان کہلاتے تھے، یعنی مادو دیوان، گورکھ دیوان، بخشی دیوان، اعلیٰ دیوان، 3 خاکی کہلاتے تھے، یعنی مولا بخش خاکی، حاکی شاہ وزیر آبادی، حیدر بخش خاکی، 4 بلاول کہلاتے تھے۔ آپ کا مشرب قلندرانہ تھا۔ آپ کو ناچ گانے کا بہت شوق تھا۔ آپ لباس فقر میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تھے۔ روزانہ صبح کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، رات ہنسنے اور رونے میں گزار دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نشیلی چیزوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ جب علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو اس علم سے ناچنا کودنا بہتر ہے۔ میں نہ مقیم ہوں اور نہ مسافر، نہ مسلمان نہ کافر۔ آپ نے جب مکتب چھوڑا تو ساری کتابیں کنویں میں ڈال دیں۔ آپ کے ساتھیوں نے اپنی کتب آپ سے طلب کی۔ آپ کنویں کے پاس تشریف لے گئے
اور کنویں سے کہا کتابیں واپس کر دے گا۔ یکایک پانی اوپر آیا، کتابیں پانی میں تیر رہی تھی، کتابیں ذرا بھی نہیں بھیگی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کتابیں لے کر ساتھیوں کو دے دی۔ حضرت مادو کے والدین گنگا اشنان کے لیے گئے۔ وہ حضرت مادو کو بھی اپنے ہمراہ لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مادو کو اجازت نہیں دی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جس دن اشنان ہو بتانا۔ جب حضرت مادو نے آپ کو وہ دن یاد دلایا تو آپ نے حضرت مادو سے آنکھیں بند کرنے اور ان کے پاؤں پر پاؤں رکھنے کو کہا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ گنگا کے کنارے کھڑے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ اشنان کر کے اسی طرح لاہور واپس آئے۔ حضرت مادو کے والدین جب اشنان سے لاہور واپس آئے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ لمبردار نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا جب تک بارش نہ ہوگی رہائی ناممکن ہے۔ آپ نے لمبردار سے فرمایا کہ اچھی بات ہے، لیکن نان اور مرغ کھلاؤ، پھر دعا کریں گے۔ نان اور مرغ کھانے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اب کیا دیر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ ابر گھر کر آیا اور خوب بارش ہوئی۔